اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ کتنے دنوں سے ہم لوگ بہت ساری باتیں ڈسکس کریں درود ابراہیمی کے بارے میں، تو کوئی ایسا واقعہ بیان کر لیا جائے جس سے آپ لوگوں کو امید ملے۔ تو واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ ایک بہن کا ہے اور وہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع انہوں نے کیا۔ تو وہ کہتی ہیں سٹارٹنگ میں میرے ساتھ یہ تھا کہ مجھے کوئی چیز نظر تو نہیں آئی، لیکن مجھے اب ڈر محسوس ہوتا تھا، اور پھر جب وہ میرا ڈر بھی دور ہو گیا تو آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ میرے چھوٹے موٹے کام بگڑتے اور جیسے میں درود ابراہیمی پڑھتی میرے کام سیدھے بھی ہو جاتے۔ تو کہتی میں نے ٹھان لی تھی کہ بس جو مرضی ہو جائے میں نے درود ابراہیمی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ اتنا سا پارٹ آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ ان بہن نے نہیں چھوڑا، تو اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو کہتی ہیں انہوں نے ٹھان لی کہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے کہتی میں 1000 تک پڑھتی تھی، اب میں نے 1000 سے بھی زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، بے شک ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اس عمل کو بار بار کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنے کام سنورتے دیکھے، 1000 سے اوپر اور ایکسیڈ ہونا شروع ہو گیا ان کا درود ابراہیمی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مانو جیسے کہ جو مجھے چیزیں تنگ کر رہی تھیں ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اب میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی خدا نخواستہ پریشانی مجھے تنگ کرنے کے لیے آئے گی بھی تو درود ابراہیمی سے فوراً حل بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے، اور یہ دنیا تو ہے ہی فانی، اور اگر ہم درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھتے تو بھی کیا ہم پہ آزمائشیں نہیں آتی۔ تو وہ کہتی ہیں یہ ساری چیزوں نے مجھے اطمینان دے دیا اور میرے کام بننا شروع ہو گئے۔ کہہ رہی میری درود پاک پڑھنے کی کثرت ہونے لگ گئی، تعداد بڑھنے لگ گئی، میں خوش رہنے لگ گئی، میرے گھر والے سکون آنے لگ گیا میرے گھر میں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میری ایک طبیعت میں جو تیزی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، میری طبیعت آسان ہو گئی۔ کہہ رہی ہے میں جو خواہش کرتی تھی دل میں، جیسے ایک دن کہتی ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سیر و تفریح کے لیے جاؤں، اور جاؤں بھی کہیں پہاڑوں میں، اور کہتی نہ میرے پاس مال و دولت تھا اتنا، نہ کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اسباب بنا دیے اور میں بہت اچھا سفر کر کے آئی۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ جب مجھے کوئی بھی تنگی ہوتی ہے، جو دعا میں مانگتی ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو دعائیں یہ مانگ رہی تھیں جو ان کے حق میں قبول نہیں ہو رہی، اس میں بھی کہتی مجھے اطمینان مل گیا اور مجھے ہر کام کرنے میں مزہ آنے لگ گیا۔ سب سے بڑی کہتی ہیں جو نعمت ان کو ملی وہ یہ کہ ان کی اب دعاؤں میں سب سے بڑی دعائیں شامل ہو چکی ہے کہ اے اللہ میری زندگی کو، میری اور میری اولاد کو، میرے والدین کو، میرے غرض میرے پاس جو بھی ہیں ان سب لوگوں کا مقصود حصول آخرت بنا لیں۔ کیونکہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک شیئر کی تھی حدیث، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ اپنا مقصود حصول آخرت بنا لیتے ہیں، حدیث میں ہے یہ، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، کہ جو لوگ اپنا مقصود حصول آخرت بنا لیتے ہیں دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ کچھ یوں ہے اس حدیث کا کہ جو لوگ دنیا کو مقصود حصول بنا لیتے ہیں دنیا انہیں اتنی ہی ملتی ہے جتنی ان کے نصیب میں ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے زیادہ بھی دی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کے نصیب میں خدا نہ خواستہ اتنی زیادہ دنیا نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ کا ایم آخرت بن جاتا ہے، اور واقعی ہی آخرت بنتا ہے، یہ نہیں سوچ کے کہنا کہ اچھا چلو آخرت کو ایم بنا لیتے ہیں تو دنیا تو ہے نا چلو آ ہی جائے گی، اس کو مائنڈ میں نہیں رکھنا، واقعی آخرت کو آپ ایم بنا لیتے ہیں دنیا ذلیل ہو کے آپ کے پاس آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے اسکالرز اور بہت سے ایسے لوگ جو پاسٹ ان کی لائف کچھ اور ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام کو اپنے اندر ایڈ کیا، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اسلام لے آئے، تو ان کی زندگی واقعی دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر آئی ہے، یہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ اور اگر میں کوئی اس کی اگزامپل دینا چاہوں تو ثنا خان مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دیکھیں کتنا کرم کیا ہے، ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو نواز دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہی ہیں، اور دعا ہے کہ آخری تک مرتے دم تک وہ اس راستے پر چلتی رہیں، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی آسانیاں اور آپ کی لائف کو، دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، لٹرلی ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تو ان بہن کی واقعی کی طرف واپس جاتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب میری یہ دعا بن گئی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرا مقصود حصول آخرت بنا دے، کہ مجھے آخرت ہی بس چاہیے ہو، اور وہ ساتھ ساتھ کہتی ہے میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری دنیا بھی آسان رکھے، سے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی جو دعا ہے وہ کہتی ہیں وہ پڑھتی ہیں، اس میں دنیا آخرت آپ دونوں مانگتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، جو لوگ آخرت مانگتے ہیں ہم انہیں آخرت دے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں ان کو دونوں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہیز ایوری تھنگ، تو پھر ہمیں اس چیز کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کہ سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک سوئی کو اگر ہم پانی میں ڈبو کے باہر نکالیں تو سوئی کے اوپر تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی جو لگا ہوتا ہے اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہوتی، تو یہ ہمیں اس عقیدے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب یہ جو دعا مانگتی تھی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرنے لگ گئے، ان کو تہجد ملنے لگ گئی، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع آنے لگی، ان کو دماغ میں طریقے آنے لگے کس طریقے سے ان کی نماز میں اور اچھے طریقے سے پابند ہو سکتی ہیں، اور اچھے طریقے سے یہ نماز اپنی اچھے طریقے سے باقاعدگی سے ادا کر سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ درود ابراہیمی جس دن یہ 1000 مرتبہ پڑھ لیتی تھی
اس دن ان کے لیے ایسا ہوتا تھا جیسے عید ہو. کبھی آپ لوگوں نے فیلنگ نوٹس کی ہوگی جب ہم لوگ عشاء کی نماز جلدی ادا کر لیتے ہیں تو ایک دم ہم کتنا فری فیل کرتے ہیں. حالانکہ کہیں جگہ ہے کہ عشاء کی نماز تھوڑا ٹھہر کے ادا کرنی چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کیا ہے بات اس کے اندر کیا نہیں ہے, لیکن جب ہم جلدی ادا کر لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سارے کام سے فارغ ہو گئے ہیں. تو بالکل ایسے ہی وہ کہتی ہیں کہ جب میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی میں ایک جو اس دن کا مقصد میرا پورا ہو گیا ہو, اور وہی ایک بہت بڑی وکٹری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. تو بات اس طرح ہر ایک انسان کی زندگی کے اپنے اپنے اکارڈنگ ڈفرینٹ قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ایک کافی ٹائم سے جب سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں ایک ورڈ بولتی ہوں, اف اٹ ڈز ناٹ مائنڈ, بلکہ سینٹینس ہے اف اٹ ڈز ناٹ مائنڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر. یعنی کہ اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ فرض کریں کوئی پریشانی آئی ہے, کوئی مشکل آئی ہے, کوئی ایسے حالات ہیں جو کہ بہت اگر دیکھا جائے ہم بھی اگر سنتے ہیں تو بڑے دکھ تکلیف دے والے ہوتے ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے کہ آپ کو فرق ہی نہ پڑے جو بھی ہو. ایکچولی ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کا سارا جو سمجھ لیں 80% جو آپ کے اوپر اثر کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا رد عمل ہوتا ہے. اگر اس رد عمل کے اوپر یعنی جو آپ کا کس طرح آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ایموشنز اس کے اوپر کیسے چلتے ہیں, تو اگر آپ کی اس طرح کی کوئی بات بن جائے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو, کوئی پریشانی ہو, مشکل ہے کہ نہ آپ کو پریشانی لگے گی نا, تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا میں کرتی ہوں ہم سب کے لیے کہ یا اللہ اگر, کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے آج کل جو میرے دماغ میں بہت زیادہ پھر رہی ہے, اور وہ یہ کہ ہم بے شک درود ابراہیمی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنے دنیاوی مسئلوں کے لیے, لیکن یہ ہمیں لے جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو درود پاک پر چلتے پھرتے پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کفالت ان کی یعنی کہ خود درود پاک کی برکت سے ان کی کفالت ہونے لگ جاتی ہے. آپ لوگ بھی اپنا معمول بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں ہم ایک خاص ٹائم پہ تو ڈالتے ہیں کہ 1000 دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, 200 500 100 دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, لیکن جو اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ درود ابراہیمی کی عادت ڈالتے ہیں. میرے ایک سر تھے, میں ان کا واقعہ سناتی ہوں. وہ کہتے تھے میں کبھی کچھ یاد نہیں کرتا. ہم لوگ جب ہوتے تھے اسکول کالج کی لائف میں, یا اب بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ لوگ یاد کرتے ہیں, اور یاد کر کے ہی ہم پیپر دینے جاتے ہیں, کانسیپٹس اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں. تو وہ سر کہتے تھے میں کچھ بھی یاد نہیں کرتا. میں جب بھی لیکچر لیتا تھا میں بہت زیادہ فوکس کے ساتھ لیکچر سنتا تھا, جس کی وجہ سے مجھے وہ چیز یاد ہو جاتی تھی. اور وہ کہتے ہیں وہ ایک دم نہیں ہوتا, پہلے آپ کوشش کرتے ہو آپ سے نہیں ہوگا, 2-3 دفعہ اس طرح کرتے کرتے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر. وہ کہتے ہیں لیکن اب آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, پیچھے پڑے رہتے ہیں, بار بار فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے اور پھر آپ کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ درود پاک میں یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ دیکھیں جب ہم لوگ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کاؤنٹر ہاتھ میں نہ ہو, تسبیح ہاتھ میں نہ ہو, یا کوئی خاص طریقے سے ہم بیٹھے نہ ہوں, تب ہم درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ اگر میں کاؤنٹر ہاتھ اور تسبیح کے بغیر درود پاک پڑھوں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے تھے. ہم کبھی کسی سفر پہ روانہ ہوں اور بے شک ہم انگلیوں پہ بھی نہ پڑھ رہے ہوں, تو اب یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ویسے کرم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں 30 جو ہیں وہ ایک طرح کے دانے ہیں. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تو زیادہ بھی ہیں, تو یعنی کہ جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں آپ کی انگلیوں کے درمیان. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں درود پاک میں مشغول رہیں, لیکن ہوتا کہ اکثر اوقات جب یوں کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں بیچ میں. لیکن ٹرسٹ می آن, جیسے یہ میں نے آپ کو اپنے سر کی اگزامپل دی, بالکل ویسے ہی آپ لوگ بھی اگر یہ کوشش بار بار کرتے رہیں, ایک دن بھولیں گے, دوسرے دن بھولیں گے, کرتے کرتے پھر ایسا ٹائم آ جائے گا کہ آپ کی عادت بننے لگ جائے گی. اور ہاں, ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگے کہ یا اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم جلد از جلد درود پاک کی طرف اپنے روزمرہ کے معاملات میں بغیر تسبیح بغیر کاؤنٹر کے پڑھیں. اور یہ بہن بھی یہی کہتی ہیں کہ جب ان کا 1000 کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کرتی ہیں کہ درود پاک پڑھتی رہیں. اور کہتی ہیں اکثر اوقات زیادہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے, کبھی گن کے پڑھ لیتی ہوں, کبھی گنے بغیر, لیکن 1000 کی کوشش ہوتی ہے یہ پڑھ لیں. تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑے بہت معاملات بتائے, ہو سکتا ہے ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹ معاملات ہوں, ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق ہی دیا جاتا ہے. جب درود پاک پڑھنا آپ کا معمول بن جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم, کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی, اور اگر کوئی رہتی بھی ہے تو آپ کو اس سے اس طرح پریشانی نہیں ہوتی کہ زندگی میں کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو آپ گھبراتے نہیں ہیں. تو اسی لیے پریشان ہونا بند کر دیں, درود پاک کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. دیکھیں نیکی کی طرف جاتے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں, آپ برائی کی طرف جائیں گے تو اس کے راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے. تو پاسبلٹیز جتنی آپ پازیٹیو سائڈ پر جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کی مدد کریں گے. میری دعا ہے کہ مرتے دم تک ہم درود پاک پڑھتے رہیں
اور نمازوں سے جڑے رہیں، ہم سب کو تہجد ملے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ کا قرب ملے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔